أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 66 اور 67. سورہ مریم کے اندر بہت سارے موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے. مثلا اس سورہ کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کی قصہ سے ہوا، پھر جناب یحییٰ کی باتیں، پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ اور ان کا قصہ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، اور پھر ان واقعات کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے باپ کی طرف سے ان کے ساتھ کیا گیا تعلق واسطہ، اور پھر قوم کو چھوڑ دینے کی جناب ابراہیم کی داستان، اور پھر جناب یعقوب کا سلسلہ، اور پھر ان سب قصوں اور واقعات کے بعد پھر کائنات کا رب کون ہے اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پہ، اور پھر کوئی عبادت میں اس کا شریک نہیں اور عبادت کا استحقاق صرف اسی کو جاتا ہے، اس پہ گفتگو ہوئی. ان موضوعات کے بعد اب جو اگلا موضوع ان آیات سے اور خاص طور پر ورس نمبر 66 اور 67 سے شروع ہو رہا ہے، وہ ہے حیات بعد الممات، یعنی انسان کی دوسری زندگی سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے. یہاں سے ایک نیا موضوع گزشتہ موضوعات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. سو ارشاد قدرت ہوتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، وَيَقُول اور کہتا ہے انسان، اِذَا ما کہ جب میں متو مر گیا، لَسَوْفَ تو ضرور بضرور جلد ہی، اخرجو نکالا جاؤں گا، حیا زندہ. تو انسان کہتا ہے کیا میں مر گیا تو مجھے ضرور بضرور دوبارہ زندہ نکالا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. اولا اور کیا وہ نہیں یذکرو یاد کرتا، الانسان انسان اور کیا انسان یاد نہیں کرتا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا، انا کہ ہم نے خلقنا ہم نے اس کو خلق کیا اور بنایا، من قبلو اس سے پہلے بھی، ولم یکو اور نہیں تھا وہ، شیئا کچھ بھی. سو ان دونوں آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور غافل انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں رہا کہ ہم ہی نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ اچھا، قرآن مجید میں بہت سارے مقامات، دسیوں مقامات پر اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے جب خالق کائنات نے حیات بعد الممات کے اوپر لوگوں کو ادلہ دی ہے. پہلے بھی آپ کے سامنے عرض ہو چکا کسی اور آیا کے ضمن میں کہ دیکھیے جو کفار مکہ اور کفار مشرکین تھے، ان مشرکین کے ذہنوں میں دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر، زندہ نہ ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی. ان کے ذہنوں میں چند ایک خدشات تھے، وہ ان خدشات کا اظہار کرتے تھے، لیکن کیا ان کے پاس دوبارہ زندہ کیے جانے کے محال ہونے پر کوئی دلیل تھی؟ کبھی کسی جگہ انہوں نے دلیل کا تذکرہ نہیں کیا تھا. لیکن اللہ کی ذات اتنی مہربان اور غفور الرحیم ہے کہ ان کے ان خدشات کو دور کرنے کے لیے ادلہ اور دلیلیں فراہم کی ہیں. جیسے کہ یہاں آغاز بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر دیا جاؤں گا. یہ ایک شبہے کا اظہار کر رہا ہے، ایک سوال کر رہا ہے، وہ ایک خدشے کا اظہار کر رہا ہے. یعنی اس کے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، ایک خدشہ آ رہا تھا، ایک شبہہ اس کے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا. پھر قرآن میں جگہ جگہ پر اور کئی مقامات پر اللہ نے پھر اس کے ان خدشات کو دور کیا ہے کہ ہاں یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا کہ تو دوبارہ پیدا ہوگا. اچھا، قبل اس کے کہ ہم جواب کی طرف جائیں، سوال کے اوپر ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں کہ جب انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے دوبارہ نکالا جاؤں گا، انسان کی ستم ظریفی یہ ہے کہ خاص طور پر جب اللہ کی قدرت کے بارے میں وہ گفتگو کرتا ہے اور شک کرتا ہے تو در حقیقت وہ شک کس بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے؟ جس چیز کو اپنے لیے محال سمجھتا ہے اس چیز کو وہ اللہ کے لیے بھی محال سمجھنے لگ پڑتا ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں، اور یہ خلقت کا قانون اللہ ہی نے دیا ہے کہ خلقت کا سبب جو ہے وہ ایک مرد اور عورت مل کے بنتے ہیں، وہیں سے ایک بچہ اور ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے.
جب وہ ایک جوڑے کی بجائے صرف ایک ماں اور اپنی کنیز کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے تو انسان فوراً اعتراض کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا یہ کس بنیاد پہ اعتراض ہے؟ یہ انسان اپنی حیثیت کی بنیاد پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خدا کے متعارف کرائے گئے قانونوں سے ہٹ کے اس قانون سے باہر جا کر کچھ تخلیق کر دے یا کچھ دیکھ سکے اور کچھ سوچ سکے. وہ یہ سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ خدا بھی اس قانون کا پابند ہے جس قانون کو اس نے خود پیدا کر کے قانون کا درجہ دیا ہے. لہذا اس بنیاد پر وہ خدا کے اوپر اعتراض کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو بادل آنا ضروری ہے. اب اگر بادل کے بغیر اگر بارش ہونے لگ پڑے اور دنیا میں سیلاب آ جائے تو یقیناً انسان اس کو ایک ناقابل قبول عنصر کے طور پہ لیتا ہے، چونکہ یہ اس کی محدودیت ہے. لہذا انسانوں کا حیات بعد الموت کے اوپر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جو تعلق ہے وہ حقیقت سے نہیں تھا، بلکہ ان کی محدود عقل کے ساتھ تھا اور ان کی محدودیت کے ساتھ تھا کہ وہ لمیٹڈ دنیا میں لمیٹڈ قوانین کے اندر پابند کر دیے گئے. ان کو لگتا ہے کہ اس سے باہر یہ کنواں ہے، جس کنویں سے باہر ان کو لگتا ہے جو کچھ بھی ان سے بیان کیا جا رہا ہے وہ شاید وجود ہی نہیں رکھتا ہے. لیکن اصل تو یہ ہے وہ خود اس کنویں سے باہر کی دنیا کو دیکھ نہیں پاتے. اس کنویں کی فضا اور اسی قانون کے اندر اپنے آپ کو پابند دیکھتے ہیں. اس سے باہر کی کوئی خبر ان تک آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اپنے سامنے اس کنویں کے اندر دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس سے ہٹ کے. لہذا اس سوال کی بنیاد انسان کا محدود اختیار، محدود عقل اور محدود پرسپشن ہے چیزوں کا اور اللہ کی کائنات کے قوانین کا. اب ذرا جواب کے اوپر آتے ہیں. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عقل و شعور کے خلاف تمہیں ایک چیز لگی. تمہاری عقل نے جس چیز کا مشاہدہ کیا تھا، تمہارے شعور نے جس چیز کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اس سے ہٹ کے تمہیں ایک چیز نظر آئی تو پھر تمہیں یہ لگا کہ یہ خدا کے لیے شاید ایسے ہی ناممکن ہے جیسے میرے لیے ناممکن ہے. اچھا ہم اگر دیکھیں نا الہیات کے اوپر یہ جو مسالک بین المسالک مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں اور مباحث ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ فلاں چیز محال ہے. ہمارے لیے محال نظر آنے والی چیز کو خدا کے لیے محال سمجھا جا رہا ہوتا ہے. خیر، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے، اس کچھ نہیں سے ہم نے تمہاری تخلیق کی. کیا کچھ نہیں سے پیدا کرنا آسان ہے یا کچھ ہونے سے پیدا کرنا آسان ہے؟ یعنی اب جو دوبارہ پیدا کیا جا رہا ہے وہ کچھ ہے اور اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. کچھ نہ ہونے سے ہم نے تمہاری تخلیق کر دی ہے اور کچھ ہونے کے بعد تمہاری تخلیق تو مسئلہ اور پرابلم ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اس آیت کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے اور اس دو آیات کے اندر جو مطلب ہم نے بارہا اس سے پہلے پڑھا ہے اور مختلف الفاظ میں پڑھا ہے اسی مطلب کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اور سورہ مریم میں جب ہم یہاں پہ اس آیا کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ ہے اور انشاءاللہ یہ رہنا چاہیے کہ خالق کائنات کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے ان قوانین کا پابند نہیں ہے جن قوانین کو خود اس نے قانون کا مقام اور درجہ عطا کیا ہے. لہٰذا جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو اسی آیا سے یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر ان قانون کے ہاتھوں، ان قوانین کے ہاتھوں کہیں میں مجبور اور پابند ہوا پڑا ہوتا ہوں تو میری مجبوری اور بے بسی تو ہو سکتی ہے، خالق کائنات کے لیے ایسا کوئی چیز متصور نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اپنے زندگی کی تمام بند ابواب کو، اپنی زندگی کی تمام ان مراحل کو جن کا کوئی حل سلجھا ہی نہیں دے رہا ہوتا، ان کو ایک ذات کے سامنے لے جانا چاہیے جس کے سامنے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، جس کے سامنے کوئی قانون بنتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اس کا امضا نہ کرے. لہٰذا اپنی تمام مشکلات، پرابلمز، اپنی تمام بے بسیوں کا اظہار بھی خدا کے سامنے کیجیے اور ازالہ بھی اسی کے سامنے ہوگا. دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں قوانین فطرت کو سمجھ کر اپنے بتائے گئے محدود اختیارات کو بہترین انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.